تیرے مست مست دو نین میرے دل کا لے گئے چین۔ وہ جو سر پر لکڑیوں کی گٹھلی رکھے سڑک کے کنارے چل رہی تھی، اچانک جیپ کے پاس آ کر رکنے پر کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ اس نے بمشکل سر پر رکھی لکڑیوں کو گرنے سے بچایا تھا۔ جیپ سے جھانکتا چہرہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ناگواری اتر آئی۔ آج وہ اکیلا ہی تھا۔ اس کے گانا گانے کے لوفرانہ انداز کو نظر انداز کرتے وہ آگے بڑھنے لگی۔ میں چھوڑ دیتا ہوں گھر تک، اتنا وزن اٹھا کر ان نازک ہاتھوں میں درد ہو رہی ہوگی۔ سست روی سے جیپ کو چلاتا ہوا وہ اس کے برابر آیا تھا۔ اس نے اب کی بار بھی کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے چلتی رہی۔ آج تمہاری وہ چھوٹی بہن نظر نہیں آ رہی؟ اس دن وہ میرے ایک دوست کو بہت پسند آئی تھی۔ اسے بولنے پر اکسانے کے لیے اس نے خلا میں تیر چلایا جو ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ اس کی بات پر کشمالہ نے سر پہ رکھی گٹھلی نیچے رکھ دی۔ اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی جو اس کی آنکھوں سے بھی مخفی نہیں رہ سکی تھی، تو وہ اپنی بات پر محفوظ ہوتے ہوئے مسکرایا تھا۔ آئندہ کبھی میری بہن کا نام اپنی گندی زبان پر نہ لانا، ورنہ اگلے پل بولنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کشمالہ نے لفظ چبا چبا کر ادا کیے تھے۔ وہ جو اسے خوف زدہ سمجھ کر دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، اس کے انداز پر لمحہ بھر کو سٹ پٹا رہ گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہارا نام تو زبان پر لا ہی سکتا ہوں۔ وہ کیا نام ہے تمہارا؟ رک کر اس نے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ ہاں، یاد آیا، شاید سب تمہیں مالا کہتے ہیں۔ مالا کیا میرے گلے کی مالا بنو گی؟ اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ یہ مالا ہی ہے تمہارے گلے میں پھانسی کا پھندا بنے گی میجر آتش۔ اس کی شرٹ پر لکھے نام کو پڑھتے ہوئے وہ زہر خند لہجے میں بولی تھی۔ میں چاہوں تو تمہیں ابھی گاڑی میں ڈال کر لے جا سکتا ہوں، اور کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ تم اکیلی ہو اور سڑک سنسان ہے۔ لیکن پھر بھی تمہیں سوچنے کے لیے وقت دے رہا ہوں۔ اگر تم خود مجھ تک آ گئی تو ٹھیک، ورنہ یہ کام میرا دوست کرے گا اور بدلے میں مجھے اس کو تمہاری بہن لا کر دینی پڑے گی۔ کہہ کر اس نے جیپ سٹارٹ کی اور بھگا کر لے گیا۔ وہ بزدل نہیں تھی، پھر بھی گھر واپسی پر اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ آصف نے اس کے گھر کا رخ کر لیا تھا اور گھر بچانے کا کوئی آسرا اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ سنے ریحان بھائی، وہ جو کسی گہری سوچ میں گم نظریں جھکائے گھر کی طرف جا رہا تھا، اس کے مسلسل آواز دینے پر رک گیا، لیکن مڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، اس نے سنسان گلی میں ارد گرد دیکھتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا۔ وہ بے اختیار مڑا۔ کشمالہ کے ساتھ اس کی چند سہیلیاں بھی تھیں جن کی تمام تر توجہ اس پر مرکوز تھی۔ کیا تم نے کتابیں پڑھنا چھوڑ کر لوگوں کی سوچ پڑھنے کا شوق پا لیا ہے؟ ریحان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اکثر خنسا سے کہہ کر اس کے سکول سے بھی کتابیں منگوایا کرتی تھی۔ لوگوں کی سوچ پڑھنے کا نہیں بلکہ کوئی اور شوق پا لیا ہے۔ ہمیں بھی آپ کے گروپ کا حصہ بننا ہے۔ کشمالہ کے آہستگی سے کہنے پر وہ اچھلا تھا، ایسے جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ کون سا گروپ؟ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے 4 نفوس کو دیکھا جس میں ایک اس کی بہن بھی شامل تھی۔ وہ حیران تھا، ان کے خفیہ گروپ کے بارے میں محلہ کی لڑکیوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ مار خور گل کی بات پر ریحان کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ ان کے گروپ کا نام کیسے جان سکتی ہیں؟ آج جب ہم جنگل میں لکڑیاں لینے گئے تھے وہاں آپ لوگوں کی باتیں سن لی تھیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آپ کو اپنا کام مکمل کرنے کے لیے آج زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ احمد بیمار ہے اور حسن شہر گیا ہوا ہے۔ اس کی حیرت کو دیکھتے ہوئے کشمالہ نے تفصیل بتائی۔ میں اپنے گروپ میں لڑکیوں کو شامل نہیں کرتا۔ ان پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ کیوں؟ آپ کو لگتا ہے لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں؟ کشمالہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ نہیں، لڑکیاں کمزور نہیں ہوتی، لیکن دشمن کے مقابل آنے پر وہ کسی کی بھی کمزوری بن سکتی ہیں، اور میں اپنی کوئی کمزوری ساتھ لے کر نہیں چلتا، اس نے رسانیت سے سمجھانا چاہا۔ اگر ایسی کوئی مشکل آئی تو ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ہمیں گولی مار دینا۔ کشمالہ نے بڑے آرام سے مشورہ دیا۔ یہ کام آسان نہیں ہے، تم لوگ بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اس کے صاف انکار کرنے پر ان کے چہروں پر مایوسی نظر آنے لگی تھی۔ ہمیں مشکلوں سے لڑنے کی عادت ہے، پلیز بھائی مان جائیں۔ خنسا نے بھائی کی منت کرنی چاہی۔ خنسا، یہ کوئی تمہاری پسند کی چیز نہیں ہے جو مارکیٹ سے منگوانے کے لیے ضد کر رہی ہو۔ یہ خون کا کھیل ہے۔ ریحان نے بہن کو لتاڑا۔
धरती के कुछ बोझ कम करने की जिम्मेदारी हम पर भी है, लेकिन अगर आप साथ नहीं देंगे तो हमें ये काम अकेले ही करना पड़ेगा। कशमाला ने आखिरी हरबा इस्तेमाल करते हुए धमकी दी, जो कारगर साबित हुई। वैसे भी वो कल के वाक़ये से थोड़ा परेशान हो गई थी और जल्द से जल्द मेजर आतिश को सबक सिखाना चाहती थी। ठीक है, मैं ग्रुप के अफराद से बात करूंगा, लेकिन ये याद रखना हर काम में हम तुम लोगों को शामिल नहीं करेंगे और तुम लोगों को हमारी सारी शर्तें माननी होंगी। उन्हें किसी तौर टलते न देकर रिहान ने ना चाहते हुए भी हामी भर ली। ठीक है, उन्होंने यक ज़बान कहा। वो सब इस बात पर खुश हो गई थी कि वो किसी हद तक मान गया है। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही पहाड़ों ने चांदी की चादर ओढ़ ली। सरसब्ज कदावर दरख्तों पर अटी हुई बर्फ इतनी दिलकश लगती कि देखने वाली आंख देखती रह जाए। कड़ाके की सर्दी की वजह से हर तरफ चहचहाते परिंदे भी अपने घोंसलों में जा दबके थे और 3 दिन से होती मुसलसल बर्फबारी ने ज़राए आमदोरफ्त मफलूज घर के लोगों को घरों तक ही महदूद कर दिया था। ऐसे में वो तीनों घर के पीछे मौजूद पहाड़ पर चढ़े मौसम का मजा लेते हुए एक दूसरे पर बर्फ के गोले बनाकर फेंक रहे थे। जब इस खेल से थक गए तो अदीमा की फरमाइश पर स्नोमैन बनाने में उसकी मदद करने लगी और दावर उंगली से बर्फ पर कुछ लिखने में मसरूफ हो गया। आपा देखें, मैंने आपका नाम ठीक लिखा है ना? मुझे सारे स्पेलिंग याद हैं। दावर के पुरजोश अंदाज से कहने पर वो अदीमा को छोड़कर इसकी तरफ आ गई। नहीं, फिर गलत लिखा है। डी के बाद ए आना था, तुमने डब्ल्यू लिख दिया। तुम कब सीखोगे दावर? बर्फ की सफ़ेद चादर पर लिखे इसके नाम के हरूफ को मिटाते हुए इसने खफगी का इजहार किया। दावर 6 साल का हो गया था, लेकिन पढ़ाई में कमज़ोर था। याद किया हुआ सबक भी जल्दी भूल जाता था। आपा ये मरने के बाद ही सीखेगा। अदीमा ने स्नोमैन के सर पर बर्फ का गोला रखते हुए मजाक उड़ाया। अल्लाह न करे, हर वक्त फजूल मत बोला करो, ज्यादा बोलने से अक्ल चली जाती है। अदीमा की बात पर वो दहल गई थी। कशमाला को अदीमा पर बरहम होते देखकर दावर ने एक जिताई हुई नजर इस पर डाली थी। जवाब में वो भी मुंह चिढ़ाकर अपने स्नोमैन की तरफ मुतवज्जे हो गई। माला बहन भाई को लेकर नीचे आ जाओ, शाम हो रही है। अभी इसने दावर का नाम मुकम्मल ही किया था कि पहाड़ों के दामन से आती अम्मा की आवाज पर इन दोनों को साथ लिए घर की जानिब चल दी। आपा, मेरा नाम तो बर्फ में दब जाएगा। दोबारा से बर्फबारी शुरू होते देखकर दावर को अपने नाम की फिक्र लाहक हुई। कोई बात नहीं, हम कल फिर आकर लिख लेंगे। कशमाला ने उसे तसल्ली दी। अदीमा, ध्यान से चलो, कहीं गिरकर चोट न लगवा लेना। उसने उछलती कूदती अदीमा को टोका और झुक कर दावर के जूतों के खुले तस्मे बंद करने लगी। कहा जाता है बड़ी बहनें माँ की जैसी होती हैं, और वो इस बात की अमली तफसीर थी। अपने छोटे बहन भाई का ख्याल बच्चों की तरह ही रखती थी। आपा, लाला लाश, वो जो दावर के जूते के तस्मे बंद करने के बाद आखिरी गिराह लगा रही थी। अदीमा की खौफ ज़दा आवाज सुनकर फौरन सीधी हुई और दौड़ती हुई अस्तक आई थी। अदीमा से चंद कदम दूर बर्फ से झांकता हुआ एक इंसानी हाथ नजर आ रहा था। लम्हा भर को इसके चेहरे का रंग फक हुआ और फिर वो बेअख्तियार दावर की तरफ मुड़ी। उसने बर्फ से झांकते हाथ को अपने पीछे छुपाने की कोशिश की थी। दावर, नीचे जाकर अब्बा को भेजो और उनसे कहो मोहल्ले से किसी को साथ लेकर यहाँ आ जाए। वो जानती थी दावर अचानक से देखकर डर जाएगा, इसलिए वक्ती तौर पर इसे वहाँ से भगाना चाहा। आपा, क्या हुआ है? अदीमा को कोई चोट लगी है? उसने अदीमा की सिर्फ चीख सुनी थी, इसके अल्फाज ठीक से नहीं सुन सका था, इसीलिए मामला समझ नहीं आया। जितना कहा है उतना करो। दावर जल्दी। उसके सख्ती से कहने पर वो बंदर की तरह छलांगे लगाता अगले ही पल नीचे था। दावर के जाने के बाद इसने अपनी तवज्जो अदीमा की तरफ मबजूल की, जो अब भी मुतवहश नजरों से इस हाथ को देख रही थी, जिस पर फिर से हल्की हल्की बर्फ गिरने लगी थी। कशमाला ने पास जाकर इसे अपने साथ लगा लिया। लाश पर से बर्फ हटाने की इसमें भी हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद ही अमजद साहब अपने साथ वाले घर में मुकीम अकमल साहब को लिए ऊपर आए थे। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? कहीं चोट तो नहीं लगी? उन्हें परेशान खड़े देखकर अमजद साहब ने तशवीशनाक लहजे में पूछा। कशमाला ने नफी में सर हिलाते हुए इस हाथ की तरफ इशारा किया जिसके अब सिर्फ नाखून नजर आ रहे थे। उसके इशारा करने पर अमजद साहब और अकमल साहब ने बैक वक्त इस तरफ देखा और दोनों के ही रंग उड़ गए थे। ठीक है, तुम दोनों नीचे जाओ, हम देखते हैं। अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए उन्होंने उन्हें वहां से जाने का कहा और हाथ में पकड़ी 2 छतरियों में से एक कशमाला की तरफ बढ़ाई, जिसे उसने थाम लिया।
ادیمہ ابھی تک سہم کر اس کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے واپسی کی طرف بڑھتے قدم دیکھ کر وہ ہاتھ سے ہی برف ہٹانے لگے۔ دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے کہ کوئی جانا پہچانا چہرہ دیکھنے کو نہ ملے، لیکن برف ہٹانے پر جو چہرہ سامنے آیا اس نے ان دونوں کے ہی اعصاب شل کر دیے تھے۔ وہ 13 سالہ بلال تھا، اکمل صاحب کا لخت جگر۔ اگلے ہی پل اکمل صاحب کی دل خراش چیخوں سے پہاڑ لرز اٹھے۔ وہ دونوں بھی دہل کر رک گئیں۔ پہاڑ کے دامن میں بسے گھروں سے کئی لوگ نکل کر چیخوں کی سمت دوڑ رہے تھے اور ان میں سب سے آگے وہ تھی۔ برف سے ٹھنڈے ہوتے بے جان وجود کو دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ وہ ایسے کیسے مر سکتا تھا؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اس نے کہانی سننے کی فرمائش کی تھی، جسے وہ فرصت نہ ملنے کی وجہ سے ابھی تک پورا نہیں کر سکی تھی، اور اب وہ کہانی سنے بنا ہی چل دیا تھا۔ کشمالہ کو لگا اب وہ کبھی کوئی کہانی نہیں سنا سکے گی۔ بلال کے جسم پر جگہ جگہ جمع ہوا خون اس پر ہوئے ستم کی داستان سنا رہا تھا، لیکن اس جنگل کے قانون میں اس داستان کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ مرنے والوں کو کیوں مارا گیا اور مارنے والا کون ہے، یہ راز اب مرنے والے کے ساتھ ہی دفن ہو جانا تھا۔ وہاں ایسا ہی ہوتا تھا، ان کا خون اتنا سستا تھا کہ پانی کی طرح بہایا جاتا تھا۔ یہ وہاں کی عام روایت تھی، کہنے والے کہہ سکتے تھے اب تک تو انہیں عادت ہو گئی ہوگی، پر یہ ان لوگوں کا دل جانتا تھا ہر بار کسی اپنے پیارے کی لاش دیکھ کر ان کے دل پہ کیسے آرے چلتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں محلہ لوگوں سے بھر گیا، ہر طرف آہو بکا تھی، چیخو پکار تھی۔ کچھ نوجوان خون بے بسی اور غصے کے ملے جلے جذبات لیے بدلہ لینے کی آگ میں جل رہے تھے۔ وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ تھانے تک خبر پہنچی تو رسمی کارروائی کرنے پولیس بھی چلی آئی۔ اہل خانہ سے چند سوال و جواب کے بعد اپنے رجسٹر بند کی اور واپسی کی راہ لی۔ یہ بھی وہاں معمول کی کارروائی تھی۔ وہاں سب جانتے تھے قانون کے ہاتھ کتنے ہی لمبے کیوں نہ ہوں، وہ مجرم تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ شام کے اس پہر ہر طرف پرہول سناٹے کا راج تھا۔ بلال کی موت کے بعد سے لوگوں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ گھروں کے پیچھے سے جھانکتے پہاڑ بھی اداسی کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے چاندی کی چادر کے بجائے بیوگی اوڑھ لی ہو اور وہاں کوئی بیوہ عدت میں آ بیٹھی ہو۔ اس نے اپنے گرد شال لپیٹتے ہوئے ایک مجرمانہ سی نظر کچن میں کھانا بناتی ماں پر ڈالی، جن کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا وہ ان سے جھوٹ بول کر کہاں جا رہی ہے تو ان کا اطمینان اڑنچو ہو جاتا۔ ایک لمحہ کو شرمندگی نے اسے گھیرا، لیکن پھر سر جھٹک کر دہلیز پار کر گئی۔ باہر قدم رکھتے ہی یخ بستہ ہوا نے چھوا تو اسے بے اختیار جھرجھری آ گئی۔ چادر کو دوبارہ سے لپیٹتے ہوئے اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ اسے گلی کے کونے میں موجود اپنی دوست کے گھر جانا تھا۔ وہ صرف پڑاؤ تھا، اس کی منزل کوئی اور تھی۔ خنسا کے گھر پہنچ کر اس نے اپنا لباس تبدیل کیا۔ لباس کے ساتھ اس کا حلیہ بھی بدل گیا تھا۔ کوئی اسے دیکھ کر نہیں پہچان سکتا تھا کہ وہ کشمالہ امجد ہے۔ ڈھیلے ڈھالے مردانہ کرتا شلوار کے ساتھ بالوں پر دوپٹے کو پگڑی نما باندھے وہ نو عمر لڑکا لگ رہی تھی۔ وہاں موجود دوسری لڑکیاں بھی اسی جیسے حلیے میں تھیں۔ تیاری مکمل کر کے وہ خنسا کے گھر سے نکل آئیں۔ ان کا رخ بستی کے باہر تھا جہاں ان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ چلو جلدی چلیں، کہیں گاڑیاں ہاتھ سے نہ نکل جائیں، ان کے قریب پہنچنے پر گروپ لیڈر ریحان نے کہا، اور وہ سب مین روڈ سے ہٹ کر جنگل کے راستے پر چلنے لگے۔ وہ 10-12 لوگوں کا گروپ تھا جس میں تقریباً ایک ہی عمر کے لڑکے لڑکیاں شامل تھے۔ یہ ان کی چوتھی واردات تھی۔ پہلی 3 وارداتوں کی کامیابی کے بعد وہ پہلے سے زیادہ نڈر ہو گئے تھے۔ ان کی چال میں عجب سی سرکشی اور بلا کا اعتماد تھا۔ ہر بار نئی جگہ کا انتخاب کیا جاتا اور وہ جگہ بستی سے اتنی دور ہوتی کہ کوئی چاہ کر بھی بستی والوں پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ان کا دشمن سے بدلہ لینے کا اپنا طریقہ تھا، اور آج وہ سب بلال کی پراسرار موت کا بدلہ لینے آئے تھے۔ گاڑی گزر تو نہیں گئی؟ ریحان نے منزل پر پہنچ کر شاہ بلوط کے درخت پر چڑھے علی سے پوچھا، جس کی ڈیوٹی دوربین سے گاڑیوں پر نظر رکھنا تھا اور وہ اس کام کے لیے کافی دیر سے وہاں موجود تھا۔ نہیں بھائی، کچھ ہی دیر میں آتی ہوگی، علی نے دوربین پر سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ خبر پکی تھی نا؟ اس نے پاس کھڑے احمد سے پوچھا جس نے انہیں یہ خبر دی تھی۔ ایک دم پکی بھائی، احمد کے یقین دلانے پر وہ سب کو ان کی پوزیشن سمجھانے لگا۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کی آوازوں سے جنگل میں شور برپا ہوا اور پھر بھید بھری خاموشی چھا گئی۔ وہ سب اپنی اپنی پوزیشن سنبھالے سانس روکے بیٹھے تھے۔ 15 منٹ کے بعد ان کا انتظار ختم ہوا اور روڈ پر ان کی مطلوبہ گاڑیاں دکھائی دیں۔
झींगों की मखसूस आवाज़ में दिए गए सिग्नल पर वो सब अलर्ट हो गए। जैसे ही पहली गाड़ी इनकी मुकर्ररा करदा हदूद तक आई, एक झटके से रुक गई। इसके पीछे आती बाकी 2 गाड़ियों को भी ब्रेक लगी थी। गाड़ी में हुई खराबी देखने के लिए अगली गाड़ी से एक पावर्दी शख्स उतरा। वो जैसे ही गाड़ी का फटा हुआ टायर देखने के लिए झुका, दाएं तरफ से आती सुनसुनाती हुई गोली ने उसे ढेर कर दिया। ये काम इतनी खामोशी से हुआ था कि गाड़ियों में बैठे अफराद लाइल्म रहे। अगले ही पल वहां घमसान का रन पड़ा था और इन फौजी गाड़ियों पर दोनों अतराफ से ताबड़तोड़ पत्थर और गोलियां बरसाई जाने लगीं। चंद लम्हों में वो अपने शिकार को जवाबी कार्रवाई का मौका दिए बगैर ही ढेर कर चुके थे। वो लोग एक और मिशन में सुरखरू हो गए थे। लेके रहेंगे आज़ादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जंगल इनके नारों से गूंज उठा। आसमान ने सालों पहले ये नारा बरसगीर की गलियों में सुना था और आज थोड़े से रद्दोबदल के बाद वो ये नारा कश्मीर के जंगल में सुन रहा था। 70 साल गुजरने के बाद भी इनकी कदरें मुश्तरक थीं, आज़ादी और पाकिस्तान।